بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذ افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذلک وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ اس سے پہلے جو نماز کے معاملے میں روایتیں نقل ہوئی ہیں ان سب میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ ایمان لانے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ رسالت مآب اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مقصود یہی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، جیسے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کو تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح ان کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ جو دین انہیں اللہ کے پیغمبر سے ملا ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ ان روایات کو کچھ آپ نے سن لیا، کچھ آگے دیکھیں گے، بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان میں کسی جگہ نماز کا ابتدائی حکم بیان نہیں ہوا۔ نماز پہلے سے موجود ہے، وہ پڑھی جا رہی ہے، رسول اللہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ اب جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ بڑی تعداد میں ہے، ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نماز یہ ہوتی تھی۔ اس میں دونوں چیزیں زیر بحث ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ نے کیا نماز جاری کی، وہ کم و بیش لوگوں نے جان لی تھی، یعنی ان کو معلوم تھا کہ اس طرح جیسے کسی بھی آدمی کو آپ مسجد میں لے جائیں یا وہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیں تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن بعض چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یعنی ان میں بے احتیاطی ہوتی ہے تو وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ اس میں یہ پچھلی روایتوں میں زیر بحث جو چیزیں رہی ہیں اس میں نے عرض کر دیا تھا کہ ایک بڑی چیز جو ہمارے ہاں لوگوں میں اختلاف کا باعث بن گئی وہ تکبیر کے موقع پر رفع یدین ہے، یعنی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ظاہر ہے نماز میں ابتدا میں بھی کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی کہتے ہیں، ہر خفض و رفع پر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں، جنازے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں تو تکبیر بھی کہی جائے گی، ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے، وہ لازم ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، سب مسلمان اس سے واقف ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب ہم مثال کے طور پر رکوع میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو ہر موقع پر جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اسی طرح عیدین میں، اسی طرح کسی اور موقع پر تو ہاتھ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں اور نہ اٹھائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی رفع یدین کے معاملے کو رسول اللہ نے اختیاری بنا دیا۔ تو نماز کے معاملے میں جو بڑی غلطی لوگوں سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اذکار میں بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں اختیاری ہیں، وہ بندوں پر چھوڑ دی ہیں، وہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں۔ اسی طریقے سے اعمال میں بھی کچھ چیزیں اختیاری ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے۔ دوسری یہ ہاتھ باندھنا ہے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس کی تاکید قرآن نے بھی کر دی اور یہ بتا دیا کہ قنوت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب اس میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں یا جس طرح ہم کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، باندھ لیے جائیں، اس کو بھی لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا۔ تو اختیاری معاملات میں لوگ بحثیں کرتے ہیں اور تنقیدیں بھی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، یہ بالکل واضح ہو جائے گا یہی صورتحال ہے، یعنی رسالت مآب نے بعض چیزوں کو متعین کر دیا ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بعض چیزوں کو بندوں پر چھوڑ دیا، وہ اپنے حالات کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے اس میں رفع یدین کر لیں نہ کریں، ہاتھ باندھیں نہ باندھیں، یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایک اور بات جو پچھلی روایت میں زیر بحث آئی تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے وقت عام طریقہ تو وہی ہے کہ آپ نے دایاں پاؤں اپنا کھڑا کر لینا ہے اور بائیں پر سرین رکھنے ہیں، لیکن بعض اوقات بڑھاپے میں جسم زیادہ فربا ہو جائے تو اس میں مشکل ہو جاتی ہے، اس میں بھی لوگوں پر کوئی سختی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ کے بارے میں پچھلی روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ پاؤں کو آگے کر کے آپ زمین پر سرین رکھ دیتے تھے اور اس طرح بھی بیٹھ جاتے تھے، تو اس میں بھی سختی نہیں کی گئی۔
اور سختی کرنی بھی لوگوں پر نہیں چاہیے۔ اب یہ ابن عمر کی روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس میں وہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی روایت میں صرف ابتدا میں رفع یدین کا ذکر تھا، اس میں اب دوسرے بعض مواقع پر بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی حضور نے وہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وان ابن عمر، جیسے کہ ہم نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور نماز کے افتتاح کے موقع پر اٹھاتے تھے، یعنی جب نماز شروع کرتے تھے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اذ افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے وقت آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ بھی ظاہر ہے ان کا مشاہدہ ہے، ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں، وہ کہاں تک اٹھے ہیں اس میں بھی مختلف لوگوں کے مشاہدات ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی لوگوں کو پابند نہیں کر دیا، بلکہ کبھی زیادہ اٹھ گئے، کان کی لبوں تک پہنچ گئے، کبھی کندھوں تک، اور یہ سب چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ تو ایسے تمام معاملات میں جو وسعت رکھی ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بعض لوگ اپنی پیسوں سے خبط کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کرتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُ مَا كَذَلِكَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، ظاہر ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو دوسری تکبیر رکوع کے موقع پر کہے گا، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع میں گئے، پھر قومے کے لیے ہم اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اس موقع کے اوپر بھی رفع یدین کرتے تھے۔ یہ اپنا ایک مشاہدہ بیان کر رہے ہیں۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سجدے سے اٹھتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے کبھی اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا، یعنی یہ ان کا مشاہدہ ہے۔ پہلے جو روایت ہم نے ابو حمید ساعدی کی پڑھی، اس میں سوائے پہلی مرتبہ کے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، کسی اور موقع پر انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے ایسا کیا۔ آگے بھی کچھ روایتیں آئیں گی۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت میں نے دیکھا ہے اور رکوع سے اٹھتے وقت میں نے دیکھا ہے۔ تو اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایک اختیاری چیز ہے، آپ چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ چنانچہ اگر آپ بحثیں پڑھیں جو ہمارے ہاں عیدین کے معاملے میں ہوئی ہیں یا اسی طرح جنازے کی نماز کے معاملے میں ہوئی ہیں، تو اس میں بھی وہی ہے کہ اللہ اکبر تو کہا جائے گا، یعنی زبان سے اللہ کی تکبیر کہی جائے گی، اور تکبیر عام تکبیرات سے زائد بھی ہوگی، کہیں 4، کہیں 5، کہیں 7 مختلف تکبیریں ہیں، اس کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں کی، لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات کہ کیا ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف ائمہ مختلف آراء اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے مشاہدے کے لحاظ سے بتا دیتے ہیں۔ ایسے تمام معاملات میں وہی اصول ہوگا کہ یہ چیز لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہے، یہ 2 چیزیں متعین کر کے ان کو بتا دیا گیا ہے، وہ جو طریقہ چاہیں اس معاملے میں اختیار کر لیں۔ تو اس روایت میں یہ ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مالک بن حویرث کی روایت ہے، وائل بن حجر کی روایت ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے، ان میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ آخری زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ صرف پہلی تکبیر کے موقع پر نہیں بلکہ اس کے بعد بھی رفع یدین کر لیتے تھے۔ تو اس پر کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رفع یدین کرنا ہو تو ضرور کریں، اس پر رفع یدین نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔